نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ دوسری آیت میں نے پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا ہے۔ ان دو آیتوں پہ تھوڑی تھوڑی دیر مجھے گفتگو کرنی ہے اور اس سے پہلے میں گزارش بس اتنا کر دوں، محبت سے ذہن حاضر کر کے سن لیں اور ایک بار ذرا عقیدت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ہر کوئی، میں شروع ہو رہا ہوں بس یہیں سے، ہر کوئی اپنی اپنے انداز میں کسی کی تعریف کرتا ہے، کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے اس کی تعریف کرتا ہے، کسی کو اپنا گاؤں اچھا لگتا ہے تو گاؤں کی تعریف، گاؤں میں کوئی محل ہے تو محل کی تعریف، کسی نے کوئی شیش محل دیکھا تو اس کی تعریف کہ یہ سب سے بہتر ہے، کسی نے تاج محل کو دیکھ کر کہا یہ سب سے بہتر ہے، کسی نے کہیں کے جھرنے کو دیکھ کر کہا کہ یہ سب سے بہتر ہے، کسی نے کسی کی ادا کو دیکھ کر کہا کہ یہ سب سے بہتر ہے، کسی نے کسی کو بہتر کہا، کسی نے کسی کو بہتر کہا، مگر میں اور آپ جس امام کے پیچھے چل رہے ہیں، میں اور آپ جس امام کے نقش قدم پر چل کر اپنے عقیدے کو مضبوط کیے ہوئے ہیں، آؤ پوچھو اس امام اہل سنت سے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے کہ وہ بہتر ہے، وہ افضل ہے، وہ شانوں والا ہے، وہ مقاموں والا ہے، آپ کے پیچھے ہم چلنے والے ہیں، حضور ہمیں بتائیں تو صحیح، اس دنیا میں سب سے بہتر کون، اس دنیا میں سب سے اچھا کون، اس دنیا میں سب سے شانوں والا کون، اس دنیا میں سب سے مقاموں والا کون؟ اسی پر میں قرآن کی آیت سے شروع کر دوں گا۔ آؤ بریلی کے قلمدر سے جب پوچھو تو قلمدر بریلی ارشاد فرماتے ہیں، وہ پوچھنے والوں دنیا میں سب سے بہتر کون ہے؟ اربوں کھربوں آدمی آئے مگر سب سے بہتر شانوں والا ایک ہے۔ اس دنیا میں بہت سے محل ہیں مگر مقاموں والا ایک ہے، پوچھو کون ہے؟ تو بریلی کا قلمدر اپنے انداز میں پکارتا ہے، آؤ ہم سے پوچھو ہم بتائیں کون بہتر ہے؟ تو بریلی کے رضا نے پتے کھول کر کے کہا، آؤ دیکھو کون بہتر۔ عاشق ایمان عاشق رسول پکار کے کہنے لگے، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اور بریلی کے امام آخر میں کہنے لگے، او زمانے والوں تم کسی کو اچھا کہتے ہو؟ بریلی کے قلمدر نے کہا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مستطیع کہے بے قصوں کا سہارا ہمارا۔ سب کسی کی تعریف۔ اعلیٰ حضرت نے درس دیا، دنیا والوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کسی شیش محل کے پیچھے مت چلو، کسی مقام کے پیچھے مت چلو، کسی دنیا دار کے پیچھے مت چلو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دنیا والے تمہارے ترانے گائیں تو بس کملی والے کا دامن پکڑ لو، بس کملی والے کو اپنا لو، بس کملی والے کے پیچھے چلنے لگو، یہ دنیا تمہاری باتیں کرنے لگے گی۔ اور مجھے یاد آتا ہے پڑوسی ملک کے ایک شخصیت کا ایک جملہ، وہ فرماتے ہیں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب، وہ فرماتے ہیں، او دنیا والوں، اس مقدس ہستی کا وہ جملہ، آپ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح میں چل نہیں سکتا، دیکھو تو صحیح میں چلتا ہوں تو میں جاتا ہوں تو ویل چیئر پہ بیٹھ کر کے جاتا ہوں، لیکن لوگ میری کرسی کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، کرسی پکڑ کے آنکھوں سے لگاتے ہیں، پتہ ہے کس لیے، کس وجہ سے؟ بس اتنی سی وجہ ہے، اس شخصیت نے اپنی تنہائی کو مصطفیٰ کے لیے دے دیا، کائنات کی ہر چیز کو علامہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ تم حضور کی بات کرو، کائنات تمہاری بات کرے۔
تم حضور کی باتیں کرو کائنات تمہیں سلام کرتی نظر آئے گی، تم آقا کی بات کرو یہ دنیا سلامی پیش کرتی نظر آئے گی۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو تمہاری خاطر بلند کیا، محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو تمہاری خاطر بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ علماء کی ایک لمحے کے لیے توجہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب ہم بلند کریں گے، نہیں، اللہ نے فرمایا رفعنا، یعنی اللہ نے مستقبل نہیں فرمایا، حال نہیں فرمایا محبوب ہم بلند کریں گے یا ہم بلند کرتے ہیں یا ہم کریں گے، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے فرمایا رفعنا، ہم نے بلند کر دیا، ماضی، اور وہ ماضی بھی کون سا کہ جس میں نہ قریب کی قید ہے نہ جس میں بعید کی قید ہے، ایک مطلق فرما دیا، ہم نے کر دیا، ہم نے کر دیا، ہم نے کر دیا، یہ تو پتا ہے کر دیا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کب کیا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا کب کیا ہے، پھر کون جانے گا؟ آؤ میں تمہیں ایک جملہ کہتا ہوں، ورفعنا، اللہ فرماتا ہم نے بلند کر دیا، ماضی مطلق، اور مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے، محبوب ہم نے بلند کر دیا تو مطلب کیا؟ کب کیا؟ کوئی مولانا نہیں بتائے گا، کب کیا کوئی علامہ نہیں بتائے گا، کب کیا ہے یہ کرنے والا رب جانتا ہے، بلند ہونے والا مصطفیٰ جانتا، باقی کوئی نہیں جانتا کہ کب بلند کیا، بلند کرنے والا رب بہتر جانتا ہے، بلند ہونے والا مصطفیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب بلند ہوا۔ اب ایک بات، جب بات بلند کرنے والے کی اور بلند ہونے والے کی ایک شان آقا کی سناتا چلوں، آقا تشریف فرمائیں، حضور تشریف فرمائیں، آقا جلوہ گر ہیں، نبی کونین تشریف فرمائیں، بلبل سدرہ، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین بھی حاضر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بار محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جن جن کے حضرات کے سمجھ میں آ رہی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اس لیے کہ تقریر سمجھ میں آئے تو تقریر ہوتی ہے، ورنہ تو تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے، اور اس لمحے میں تکلیف دینا بڑی دشواری کی بات ہے، بڑی سخت ہے۔ سنیں میں عرض کیا کروں، آقا تشریف فرمائیں، فرشتوں کے سردار جناب جبریل امین حاضر ہیں، میرے آقا جبریل کو دیکھتے ہیں، ارشاد فرماتے جبریل، فرشتوں کے سردار سے آقا فرماتے ہیں جبریل یہ تو بتا تیری عمر کتنی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی آپ پہ؟ محبت سے کہیں یا رسول اللہ۔ مجھے بھی تقریباً روز بولتے ہوئے گئے، لیکن تھوڑا بول کر کے سنے تو مزہ آئے گا، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل نے وہ انداز پیش کیا جیسے میں ہوں، میری عمر کتنی ہے؟ علامہ صاحب ہیں، علماء تشریف فرمائیں، تمام میرے سر کے تاج ہیں، یہ خادم حاضر ہے، لیکن یہ بزرگ حضرات بیٹھے، ہم ان سے پوچھنے لگے ابا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو یہ کہیں گے بیٹا ہم جانتے تو نہیں کتنی ہے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ جس وقت ہم تمہاری عمر میں تھے نا تو ایک ہی جوڑی لباس ہوتا تھا، اس سے نماز بھی پڑھتے تھے، اس سے رشتہ داریاں بھی کرتے تھے، اس سے مہمان نوازی بھی کرتے تھے، ایک ہی جوڑی کپڑا ہوتا، اس سے سب کام کرتے تھے، بیٹا صحیح طریقے سے پیٹ بھر کھانا نہیں ملا کرتا تھا اس دور میں، ہمارے گھر پہ آسمان، ہمارے گھر پہ چھتیں نہیں تھیں اس دور میں، ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ان کی بڑی عمر ہے، بڑی عمر ہے۔ آقا نے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے بھی وہی انداز اپنایا، جبریل کہتے ہیں آقا مجھے معلوم نہیں کتنی ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا ہے، جو ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے۔ آقا مجھ جبریل نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ لیا ہے، 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے۔ آقا میں نے 72,000 مرتبہ دیکھ لیا۔ حضور مسکرا گئے، مسکرا کے فرماتے ہیں او جبریل او جبریل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے، مجھے میرے خالق کی قسم ہے، مالک کی قسم ہے، پروردگار کی قسم ہے، جبریل جس تارے کو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھ لیا، اے جبریل وہ تارا کوئی اور نہیں تھا، وہ تارا میں محمد تھا جو چوتھے آسمان پر تجھے چمکتا ہوا دکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے آقا کی، کیا مقام ہے۔ بات مجھے تھی ذکر کرنے کی، آقا کا ذکر کب ہو رہا ہے؟ میں اور آپ کون سا ذکر منا رہے ہیں حضور کا، کون سا جشن منا رہے ہیں حضور کا؟
1500 سالہ جشن عید میلاد النبی، 1500 سال سے تو ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ 1500 سال پہلے کی تاریخ، لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آدمی کو آئے ہوئے کروڑوں سال ہو گئے، کوئی کہتا 20,000 سال ہو گئے، کوئی کہتا کتنے سال ہو گئے، لیکن میں بھی ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کے ذہن میں رکھ دوں کہ اس دنیا میں انسان کو آئے ہوئے کتنا زمانہ بیت گیا، کتنا بیت گیا، اور آقا کا ذکر کیسے ہو رہا ہے۔ آقا تشریف فرما ہے، اب سے 1500 سال پہلے، 1500 سال سے آقا کا میلاد ہم اور آپ منا رہے ہیں، لیکن آقا کی آمد سے، آقا کی تشریف آوری سے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں کی طرف اٹھائے جا رہے ہیں تو 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ حضور کا میلاد مناتے ہوئے دنیا سے آسمانوں کی طرف جا، کتنے سال پہلے، ذہن بس یاد کر لیں۔ کوئی کہے نا تمہارے نبی کی شان کیا ہے، ذرا جم کے بولا کرو، جیسے میرے نبی ہیں ویسا کوئی نہیں آیا، جیسے میرے حضور ہیں ویسا کوئی نہیں آیا۔ اگر کسی کو بات کرنی ہے، اور بات کون کرے گا؟ جس کو اپنے لباس کا آج تک تمیز نہ ہو سکا وہ آقا کی عظمت پر بات کرے گا، جس سے آج تک اپنا لباس نہ بن سکا وہ آقا کی عظمت پہ بات کرے گا۔ میں اس پر بھی بات کروں گا، لیکن میں نے جو کہا آقا کی آمد سے 600 سال پہلے کس نے حضور کا میلاد منایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یاد بھی کریں میرے بھائی، یاد کریں میرے بھائی، یاد کریں میرے بھائی، یاد کریں، اس لیے کہ آپ مدرسے میں بیٹھ کر قاری صاحب قبلہ کی درسگاہ میں بیٹھ کر نہیں، ٹائم ہے اتنا کہ حضرت بتائیں تو صحیح آقا کی آمد سے پہلے کس کس نے حضور کے تذکرے کیے، یہ ٹائم نہیں ہے۔ آپ کی درسگاہ یہی سمجھ لو آج کے لیے۔ اب یاد کریں، آقا کی آمد سے 600 سال پہلے کس نے حضور کا میلاد منایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ آقا بھی تشریف نہیں لائے، آقا کی آمد سے 882 سال پہلے حضرت ذوالقرنین آقا کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت ذوالقرنین آقا کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین، آپ نام لیں گے اس پر بھی تو آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ حضرت ذوالقرنین آقا کا ذکر کر رہے ہیں 882 سال پہلے۔ اور آگے بڑھوں، آقا کی آمد سے 1800 سال پہلے حضرت داؤد علیہ السلام حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اچھا، اس بیچ میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وہ سب آقا کا میلاد کرتے رہے، آقا کے تذکرے کرتے رہے۔ 1800 سال پہلے حضرت داؤد کر رہے ہیں، 2300 سال پہلے حضور کی آمد سے، نام بول رہا ہوں، آقا کی آمد سے 2300 سال پہلے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضور کا میلاد منا رہے ہیں، حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آقا بھی تشریف نہیں لائے، آقا کے تشریف آوری سے 3000 سال پہلے، 3000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ارے کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم، آقا آئے بھی نہیں، ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، ان کے گیت گائے جا رہے ہیں، ان کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں۔ آقا کی آمد سے 3000 سال پہلے حضرت ابراہیم حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آقا کونین کی آمد سے 4499 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام حضور کا میلاد منا رہے ہیں، نوح حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آقا کی آمد سے 6750 سال پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر آدم آقا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ سب سے پہلے انسان کا نام آدم، سب سے پہلے انسان کا نام ابو البشر آدم، جب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک آقا کا ذکر ہوتا رہے گا، آقا کے تذکرے ہوتے رہیں گے، آقا کا چرچا ہوتا رہے گا، اور جو آقا کے ذکر کو مٹانے کے لیے قدم بڑھائے گا، میرے اعلیٰ حضرت نے اس کو للکار کے کہہ دیا، مٹ گئے مٹ گئے مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہی نہیں، بول ہے بالا تیرا، بول ہے بالا تیرا۔
آقا کا ذکر ہے. تھوڑا محبت سے ایک بار ذرا لے کر بول کے دکھائیں یا رسول اللہ. بھائی صاحب میں بھی بول رہا ہوں اور میں بڑی تکلیف میں بول رہا ہوں. میں بھی جلدی میں آپریشن کرا کے آیا ہوں آقا, اور میں وہ تیزی سے آپ کے ذہن پہ اترنا چاہ رہا ہوں. آقا کی آمد سے ہزاروں ہزار سال پہلے بھی آقا کے تذکیر ہو رہے ہیں. آقا کی آمد سے ہزاروں ہزار سال پہلے بھی آقا کے گن گائے جا رہے ہیں, آقا کے ترانے گائے جا رہے ہیں, آقا کا میلاد ہو رہا ہے, آقا کی باتیں ہو رہی ہے. بات اگر جہاں تک پہنچ گئی ہو تو اب میں عرض کرنے چلوں, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا, روشن کتاب آ گئی. آقا کی ذات کتنی نورانیت والی ہے, کتنی شانوں والی ہے, کتنے مقاموں والی ہے, کتنے مرتبے والی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں, اس سے اندازہ لگائیں, اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ سورج اور یہ چاند, جو سورج نکل کے پورے دن کو روشن کر دیتا ہے, چاند نکل کے پوری رات کو روشن کر دیتا ہے, یہ سورج اور یہ چاند جب نکلتے ہیں تو آقا کی بارگاہ سے حسن کی بھیک لے کر کے چلا کرتے ہیں, تب جا کر کے یہ نورانیت ملی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری آنکھ نے یعنی میں نے حضور سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا. وہ کہنے لگے اور دیکھو کہاں سے, شان یہ ہے کہ لگتا ہے آقا کا حسن ایسا ہے, لگتا ہے جیسے سورج مصطفیٰ کے چہرے میں تیر رہا ہو, مصطفیٰ کے چہرے کی خیرات لے کر کے چل رہا ہو, اور وہ آقا کا حسن ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. وہ کہتے ہیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے لبہائے مقدس سے نور کی شعائیں نکلتی تھی, نور نکلتا تھا, نور کی شعائیں نکلتی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک مرتبہ میں اپنے حجرے میں سوئی گر گئی, تلاش کرنے لگی نہیں مل رہی. آقا تشریف لائے, حضور کا تشریف لانا تھا, آقا کا حجرے میں داخل ہونا تھا, چہرے سے نور کی ایسی شعائیں نکلتی ہیں کہ فرماتی ہیں میری گمی ہوئی سوئی مل جاتی ہے. اللہ اکبر, کیسا حسن ہے میرے مصطفیٰ کا, کیسا حسن ہے میرے مصطفیٰ کا, کیسی شانوں والا ہے میرا مصطفیٰ, کیسے مقام والا ہے میرے مصطفیٰ. مولائے کائنات کہتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں میری آنکھ نے حضور سے پہلے حضور کے بعد کسی کو بھی حضور کی طرح نہیں دیکھا. پتہ کیا چلا, اللہ نے حضور کو شانوں والا بنایا ہے, اور جیسا مدینے کے مصطفیٰ کو حضور نے, مدینے کے مصطفیٰ کو رب نے بنا دیا, کسی اور کو نہیں بنایا, بلکہ کائنات اگر چمک رہی ہے تو یہ حضور کے نور کی خیرات سے چمک. آقا کے نور کی خیرات, آقا کے نور کی خیرات, آقا کے نور کی خیرات, آقا کے نور کی خیرات سے یہ کائنات چمک رہی ہے, یہ دنیا چمک رہی ہے, یہ دنیا چمک رہی ہے مصطفیٰ کے نور کی خیرات سے, مصطفیٰ جان رحمت کی شان اقدس سے, مصطفیٰ جان رحمت کی اس نور مقدس سے. بات جب آقا کونین کی آئی گئی تو سنیں, ایک مرتبہ نا میرے اور آپ کے نبی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی ایک باغ کی طرف کو نکلے, ایک تھوڑا سا تفریح کے لیے حضور نکلے. آقا کی کانوں میں آواز آتی ہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں, میری مدد فرمائیں, میری مدد فرمائیں, میری مدد فرمائیں. آقا رک گئے کان لگا کے, حضور نے دیکھا, نظر کرم فرمائی. دیکھتے کیا ہے آقا کہ ایک جال کے اندر ایک ہرن پھنس گئی ہے اور وہ چیخ کر کے رہی ہے آقا میری مدد کر دیں, آقا میری مدد کر دیں, آقا میری. ایک بات عرض کر دوں, آقا میری مدد کر دیں. ارے لوگ یہ کہتے ہیں حضور میری طرح ہے, لوگ یہ کہتے ہیں حضور میری طرح. میں سیدھا مزاج بولنا چاہ رہا ہوں. اگر کوئی گونگا ہو اور وہ اے کرے تو لوگ اس کی بات نہیں سمجھ پاتے.
समझ नहीं पाते। और जो ये कहते हैं हुजूर मेरी तरह है, मैं हुजूर की तरह हूँ, वो बेहुदा लोग भी उसकी बात नहीं समझ पाते। लेकिन वो मदीने का मुस्तफ़ा है जो जानवरों की बोलियां भी समझता है। वो मदीने का मुस्तफ़ा है जो हर हर चीज की बोली समझता है। आका कौनैन की निगाह जब पड़ी, देखा कि एक हिरन जाल में फंसी है। हुजूर तशरीफ ले गए, आका ने जाल को खोल दिया, हिरन आज़ाद हो गई, हिरन चली गई। तो यहूदी आ गया और आके कहने लगा, मोहम्मद बिन इब्ने अब्दुल्ला, तुमने मेरे शिकार को निकाल दिया। आका फरमाते हैं, ओ यहूदी, वो अभी आने वाली है। आका फरमाते हैं, वो मुझसे कह रही थी, आका मेरे 2 बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, आका मैं उनको दूध पिला के अभी वापस आ जाऊंगी। ए यहूदी, वो अभी वापस आने वाली है। इतना कहना था, इतना कहना था, इतना कहना था। यहूदी कहने लगा, कैसी बात करते हैं, जिस तरह कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, इसी तरह जाल से निकला शिकार वापस नहीं आ सकता। लेकिन हुजूर फरमाते, वो वादा मुझसे करके गई है, वादा मुझसे करके गई है, जरूर आएगी, अभी बात चल रही थी। यहूदी कहने लगा दिल दिल में, ए मोहम्मद, अगर हिरन वापस आ गई तो मैं भी आपके कदमों में वापस आ जाऊंगा, मैं भी आ जाऊंगा। ये यहूदी कह रहा था दिल में। कुछ ही लम्हों में हिरन आने लगती है। अभी गई थी अकेले, उधर से आती है तो एक तरफ एक बच्चा, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा, दोनों बच्चों को भी साथ ला रही है। और आकर आका के कदमों में अपने सर को रख दिया, सर को रख दिया, सर को रख दिया। और जब सर को कदम में मुस्तफ़ा में रख दिया गया, इधर यहूदी ने देखा तो उसने भी आका के कदमों में सर को झुका दिया। जब कदमों में झुकाया तो मेरे मुस्तफ़ा ने सीधा हाथ यहूदी के सर पे रख दिया, बायां हाथ हिरन के सर पे रख दिया और फरमाया, ए हिरन, जा मैंने तुझे भी आज़ाद कर दिया, ए यहूदी, जा मैंने तुझे भी आज़ाद कर दिया। मतलब क्या? आका ने फरमाया, ए हिरन, जा मैंने तुझे जाल से आज़ाद कर दिया, ओ ये यहूदी, जा मैंने तुझे दोज़ख के अज़ाब से आज़ाद करके तुझे जन्नती होने की ज़मानत अता फरमा। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। जिस पे नजरे करम पड़ती है, आका उसको नवाज देती है, आका उसको नवाज। पूरा मजमा जरा बोल के दिखाया, रसूल अल्लाह। आप बड़ा कम बोलते हैं, कम ही बोलते हैं आप लोग। हो सकता है बस्ती का मामूल हो, लेकिन मैं अपने नारे तो नहीं लगवा रहा हूँ आपसे, कारी साहब की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मौलाना अरमान साहब की या मिंबर वालों की बात तो नहीं कर रहा हूँ कि आप इनका नारा लगाएं या इनका नाम लें। मैं तो आपसे उस रब की बात कर रहा हूँ, उस रब के नाम लेने की बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे ज़िंदगी दी है तो उसी रब ने दी है, मुझे माल दिया है तो उसी रब ने दिया है, मुझे दौलत दी है तो उसी रब ने दिया है। अगर मेरे पास औलाद जैसी नेमत है तो वो उसी मौला की नेमत है। एक बार पूरा मजमा हाथ उठा करके अपने मौला को पुकारे और लहक के कहते, यार लहक के कहते, सुभान अल्लाह। अपने आका को पुकारे और मचल के कहे, या रसूल अल्लाह। ये होता आशिकों का मिजाज, ये होता आशिकों का मिजाज। एक बात छेड़ने चला हूँ आका के जिक्र की। आका तशरीफ फरमाए, आका तशरीफ फरमा, आका के सामने से सब चीज़ें गुजर रही हैं। अचानक हुजूर के सामने से शहद की मक्खी गुजरने लगी, शहद की मक्खी गुजरने लगी। वो तो सबको मालूम ही है ना, मधुमक्खी गुजरने लगी सामने से। मेरे आका ने फरमाया, ये मक्खी ठहर जा, मक्खी तू ठहर जा। मक्खी रुक गई, मक्खी रुक गई। आका ने फरमाया, मक्खी एक बात बता। मक्खी कहने लगी, पूछिए आका। मक्खी कहती, ये बता तू शहद, आका फरमाते हैं, ये बता तू शहद कैसे बनाती है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तू शहद कैसे बनाती है? मक्खी कहने लगी, आका वो हम अपने छत्तों से जाते हैं और जंगल में जाकर फल फूलों का रस चूसते हैं, लाकर छत्ते में जमा कर देते हैं, शहद बन जाता। ये तो मुझे और आपको मालूम है, ये तो मालूम है ना कि मक्खी अपने छत्ते से निकलकर बाग और बागीचे में जाती है, वापस आती है और लाकर के शहद बना देती है। मगर एक बहुत अहम चीज़ खोलने जा रहा हूँ, मुझे बताएं, मक्खी जाकर बैठती है लाई के फूल पर, उस फूल का रस कड़वा या मीठा? अब बोल के दिखाएं थोड़ा थोड़ा। एक बड़ी अहम बात बता रहा हूँ,
جو آپ بیچ چوراہے پہ کھڑے ہو کے باطل عقید ہو، جن کا لباس پورا نہیں ہے، ان کے سامنے آپ کہیں گے تو ان کی نگاہیں نیچے جھک جائیں گی. یہ بتاؤ لائی کا جو رس ہے وہ کھٹا ہوتا ہے یا میٹھا؟ کڑوا، کڑوا ہوتا. اسی طرح اور پھول ہے، یہ ہے گیندا ہے، یہ گلاب ہے، ان سب کو چوستی ہے، ان کا رس میٹھا ہوتا ہے کڑوا. سب کے الگ الگ، لیکن شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ بھئی جو چوسے، جو ظرف میں ہوتا ہے وہ نکلتا ہے. میں جو بول رہا ہوں جو میرے اندر ہے وہ نکل رہا ہے نا. علامہ صاحب جو بولیں جو ان کے پاس علم ہے وہ نکلے گا، آپ جو بات کریں جو آپ کے پاس ہے وہ نکلے گا. گلاس میں اگر پانی ہو تو پانی نکلے گا، دودھ ہو تو دودھ نکلے گا. لیکن یہ کیسا مطلب؟ رس ہے سب کا کڑوا، کسی کا کھٹا، کسی کا سیٹھا، کسی کا کیسا، لیکن جب نکل رہا ہے تو سب کا میٹھا، سب کا شاندار عظمتوں والا. بلکہ وہ نکل رہا ہے جس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ وہ شفا ہے. شفا ہے شہد میں، شہد میں شفا ہے. ایک بات آقا کی حدیث عرض کر دوں. آقا تشریف فرمائے، ایک صحابی آ گئے، آ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ میرے گھر میں طبیعت علیل ہے، ان کے پیٹ چل گیا ہے، پیٹ چل گیا. آقا نے ارشاد فرمایا وہ پیٹ چل گیا. آقا نے فرمایا ان کو شہد پلا دینا. جا کر انہوں نے شہد پلایا تو اور زیادہ چل گیا. پھر آئے دوڑتے ہوئے، آقا اب تو اور زیادہ ہو گیا. آقا نے فرمایا پھر شہد پلا دینا. پھر گئے تو اور زیادہ بڑھ گیا. اب پھر دوبارہ دوڑتے ہوئے آئے، آقا سے عرض کیا رسول اللہ ایسے ایسے بات ہے. آقا نے فرمایا پھر شہد پلا دینا. میں اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ایک بار جائیں گے ڈاکٹر صاحب کہیں یہی کھلا دینا، آپ کہیں گے اسی سے تو تکلیف بڑھ رہی ہے جس کو تم کہہ رہے ہو. پھر دوبارہ جائیں، پھر ڈاکٹر کہے یہی پلا دینا، تو آپ کہیں گے ارے یہ ڈاکٹر ہی ہیں صاحب، چلو کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. مگر وہ آقا کے صحابہ تھے. دوسری مرتبہ گئے، آقا سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے شہد کو کہا، میں نے شہد پلایا، ان کا پیٹ اور منہ اور زیادہ چلنے لگا. حضور نے فرمایا شہد پلا دینا. پھر تیسری مرتبہ گئے، شہد پلا دینا، بڑھ گیا، بستر پہ آ گئے. تیسری چوتھی مرتبہ گئے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی سنو، تمہارے بھائی کا، تمہارے اس عزیز کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن شہد میں جو شفا ہے وہ شفا جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ وہ شہد میں شفا ہے، شفا. اور جب چوتھی مرتبہ شہد پلایا تو جس سے اب تک بڑھ رہا تھا اسی شہد سے شفا مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے. میں جو کہہ رہا تھا یہ مکی کئی، کسی کا کڑوا، کسی کا میٹھا، کسی کا سیٹھا، کسی کا کیسا لائی، لیکن جب واپس چھتے میں لائی تو سب کا میٹھا کیسے ہو گیا؟ آقا نے یہی سوال تو مکی سے کر دیا. آقا فرماتے ہیں یہ تو بتا. ایک بار محبت سے بول کے دکھائیں سبحان اللہ. مجھے کل بولنا ہے مراد آباد کے علاقے میں، مجھے کل بولنا ہے، آپ کو تو نہیں بولنا، تو آپ ذرا آج ہی بول کے دکھا دیں یا رسول اللہ. آقا نے فرمایا لاتی ہے، صحیح کہتی ہے، لاتی ہے، چوستی ہے، لا کے جمع کر دیتی ہے شاید. آقا نے فرمایا مگر یہ تو بتا تیرا ذائقہ کسی کا کھٹا، کسی کا میٹھا، کسی کا سیٹھا، مکہ یہ بتا تو سب ذائقے کو میٹھا کیسے بنا دیتی ہے؟ آقا نے جب یہ بات کہی تو مکی کہنے لگی آقا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. مکی کہتی ہے آقا اس میں سارا کمال تو آپ ہی کا ہے، سارا کمال آپ کا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا بول مکی کیا کہنا چاہتی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے؟ علامہ روم نے مثنوی شریف میں اس کو کہا ہے. مکی نے کہا گفت چون خانم برحمت درود می شود شیرین و تلخی راربود. مکی کہتی ہے آقا جب ہم اپنے چھتوں سے نکل کر باغ اور باغیچے میں کھٹا رس لے کر کے، کڑوا رس لے کر کے پلٹتے ہیں چھتوں کی طرف، تو ہمارے مولا نے، خالق کائنات نے، مالک ارض و سماوات نے، جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، کائنات کو وجود عطا فرمایا، اس رب نے ہمیں سکھا دیا اے مکھیو اگر اپنے کڑوے ذائقے کو میٹھا بنانا چاہتی ہو، بہتر بنانا چاہتی ہو، میٹھا کرنا چاہتی ہو، تو اے مکھیو میرے حبیب کے اوپر درود پڑھنا شروع کر دو، درود پڑھنا شروع کر دو. مکی کہتی ہے آقا ہم باغ اور باغیچے سے جب کھٹا
जरूस जूस ले रस लेकर अपने जत्थे की तरफ पलटते हैं तो उस पूरा रास्ता दुरूद पढ़ते रहते हैं, दुरूद पढ़ते रहते हैं। आका हम दुरूद पढ़ते रहते हैं, उस दुरूद की बरकत से सारा कड़वा जायका खत्म हो जाता है, सब शहद बन जाता है। मुझे कहने दो, अगर मक्की दुरूद पढ़कर कड़वे जायके को शहद बना सकती है तो आशिक मुस्तफा दुरूद पढ़कर अपने आप को दुनिया में इज्जतदार बना सकता है और अपने आप को आखिरत में जन्नत का हकदार भी बना सकता है। करे तो आदमी, करे तो इंसान। आका के जिक्र में क्या नहीं है, तुम हुजूर का जिक्र करो। जैसे मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी ना, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने बुलंद कर दिया, इसका मतलब यही तो है, महबूब हमने बुलंद कर दिया। अल्लाह ने ये नहीं काम करेंगे, वरना कोई बेहुदा कल कहने लगता है कि मेरे जिक्र करने से जिक्र हो रहा है, मेरे जिक्र करने से हुजूर के तज़किर हो रहे हैं, मेरे जिक्र करने से हुजूर के बातें हो रही है। ऐसा नहीं, अल्लाह ने फरमाया रफ़अना, हमने बुलंद कर दिया। जब मौला तूने कर दिया तो फिर हमारे जलसों का मतलब क्या? जब तूने कर दिया तो फिर हमारे जुलूस का मतलब क्या? तो जवाब मिलता है, आज भी आलम तखय्युलात में रस करें तो बारगाह रब्बुल आलमीन से यही मिलेगा। ए बंदे, ए बंदे, ए बंदे, हमने महबूब के जिक्र को तो बुलंद कर दिया, कर दिया। अब जो इंसान महबूब का जिक्र करेगा उसके जिक्र करने से बुलंद नहीं, हमने बुलंद कर दिया। हमने कहा मौला फिर बंदे को क्या मिलेगा? तो रब की रहमत से जवाब मिलता है, महबूब का तो हमने कर दिया, जो महबूब का जिक्र करेगा हम कयामत तक के लिए उसका भी जिक्र बुलंद फरमा दें, उसका भी जिक्र। आज बरेली के रजा को कौन क्यों याद करते हैं भाई? ये 100 साल से ज्यादा हो गए, क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए को ज़ाते गिरामी ने अपने शबो रोज में आका की तस्कीरें गाई, आका की नातें पढ़ी, आका की बातें कही, आका के तस्कीरें, आका की नातें पढ़ता रहा। आज हम हुजूर आला हजरत के तस्कीरें करते नजर आ रहे हैं। इसलिए इस मिजाज को समझ कर के चलें, मेरे और आपके ज़िंदगी के लम्हे कौन से गुजर रहे हैं, कौन से गुजर रहे हैं। एक आखिरी बात कर रहा हूँ मैं, और उसी के इख्तिताम पे गालिबन बात भी ख़त्म कर दूंगा, टाइम काफ़ी हो रहा, काफ़ी हो रहा। आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक आखिरी बात, आपने ये तो सुन लिया ना, आका का मिलाद आदम से चला आ रहा, आदम से भी हुजूर का जिक्र, और आदम ही नहीं बल्कि जब आदम न थे, जिब्रील न थे, मिकाईल न, इसराफील, कोई न था, उस वक्त भी खालिक के कायनात ने अपने हबीब का जिक्र फरमाया। ये शान है उस नबी की जिसका मैं और आप तस्कीरा कर रहे हैं, उस नबी की कौनैन की। एक बात आका की अर्ज़ करके चलूँ, लोग तो कहते हैं आका की शान, आका के पूरे जसद अक़दस की बात करते हैं कि वो कैसे, वो हम जैसे। हम कहते हैं हुजूर के थूक की, हुजूर के लुआब दैन शरीफ की कायनात मिसाल पेश नहीं कर सकती। जो आका का थूक शरीफ है, लुआब दैन शरीफ है, इसकी मिसाल कायनात पेश नहीं कर सकती। बस इसी पे बात ख़त्म करूँगा। हज़रत जाबिर हैं, आका के सहाबी हैं, हज़रत जाबिर आका के सहाबी हैं। जंग खंदक का मौका है, एक चट्टान के लिए आका ने कुदाल शरीफ को उठाया ना इस तरीके से, तो मेरे आका के पेट शरीफ से ना कपड़ा हट गया। हज़रत जाबिर की निगाह हुजूर के पेट शरीफ पे पड़ गई। जब निगाह पड़ी ना, हो उस नबी को याद, नबी का तस्कीरा तो करो जिस नबी ने मेरे और आपके लिए आंसू बहाए हैं, बहाए हैं। आका के पेट शरीफ पे जब नज़र पड़ी हज़रत जाबिर की, तो देखा मेरे और आपके करीम पैगंबर के पेट पर पत्थर बंधा हुआ है। अल्लाहु अकबर। हज़रत जाबिर कांपने लगे, थर्राने लगे, परवरदिगार तेरे महबूब के पेट पर पत्थर बंधा है। अर्ज़ करने लगे आका मुझे घर जाने की इजाज़त देते। हज़रत जाबिर घर गए, अपनी शरीक हयात बीवी से कहने लगे, ए मेरी शरीक हयात, ये बता घर में कुछ है बनाने के लिए? मैं हुजूर की दावत करूँगा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मैं हुजूर की दावत करूँगा। आपकी बीवी कहती है मेरे सरताज कुछ नहीं है, एक साथ जौ रखी है। आप फरमाते हैं उसको पीस ले, उसकी रोटियां बना ले। छोटा सा बकरी का बच्चा था, उसको आपने ज़िबा कर दिया, उसकी बोटियां बना दी।
बना दी। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब पलटने लगे बुलाने के लिए, तो आपकी बीवी ने कहा मेरे सरताज खाना थोड़ा है, खाना थोड़ा है, एक सा जौ की रोटी है और एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, थोड़ा खाना है, इसलिए आका के साथ दो चार ही सहाबा को लाना, थोड़े लाना, ताकि मेरी लाज बची रहे, मेरी लाज बची रहे। आप जब चले और जाकर के आपने खंदक के मौके पर, खंदक के पास पहुंच कर के हजरत जाबिर ने, अच्छा हजरत जाबिर ने आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे और हजरत जाबिर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में थोड़ी सी मैंने रोटी बनाई है, थोड़ी सी सब्जी का इंतज़ाम किया है, आका आप मेरे घर पर खाना तनावुल फरमा लें, मेरे घर चल लें। मुस्तफ़ा ने इतना सुना तो आका ने खंदक के मौके पर इरशाद फरमाया, ओ खंदक वालों सुनो, जाबिर अपने घर पे सबकी दावत कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? जाबिर अपने घर पे सबकी दावत कर रहे हैं। इंतजाम था दो चार का और खंदक के मौके पर सहाबा की तादाद थी 1000। 1000 आप अंदाजा लगाए ना, मेरे और आपके घर में सबके शादियां होती हैं, 1000 लोगों का हम इंतजाम करते हैं तो कितना बड़ा इंतजाम होता है, कितना बड़ा इंतजाम होता है। रोटी इंतजाम, एक सा जौ की रोटी और एक छोटा सा बकरी का बच्चा ज़िबा किया, उसकी बोटी, और इंतजाम दो चार का, ऐलान 1000 का, 1000 का। मतलब ये जाबिर ने आका की दावत की, आका ने सब सहाबा की दावत की, और फिर मुस्तफ़ा ने जाबिर से इरशाद फरमाया, जाबिर जाबिर सोच रहे होगे क्या होगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जाबिर सुनो, जब तक कि मैं आ ना जाऊं ना तुम्हारे घर पे, जब तक मैं आ ना जाऊं उस वक्त तक खाना निकालना नहीं है, रोटियां बनाना नहीं है, सब्जी निकाल के नहीं दे दी है। जब मैं आ जाऊंगा तो सब्जी भी निकाल के देनी है, रोटियां भी बना के देनी है। हजरत जाबिर तैयार हो गए। आका जब चल रहे, आका जब घर पहुंच गए, हुजूर ने फरमाया, कहाँ है वो आटा जो 1 सा जौ का आटा है, और कहाँ है वो गोश्त की बोटी जो छोटे से बकरी के बच्चे की है। आका को लाया गया, आका से अर्ज की गई, आका ये है वो खाना। हुजूर तशरीफ़ ले गए। मेरे मुस्तफ़ा ने अपना लुआब दहन शरीफ, जो मैं कहना चाह रहा था, पहुँच गया। जो बेहुदा ये कहते हैं ना, हुजूर हम जैसे बताओ उन अय्याशों को और जालिमों को, उन्हें बताओ ललकार करके हमारे नबी के सिर्फ लुआब दहन का तुम नापाक लोग मिसाल पेश नहीं कर सकते, आका की ज़ात अक़दस की कहाँ से बात करते हो। आका पहुँचे और पहुँचने के बाद आका ने कहाँ है, कहा ये। मुस्तफ़ा ने थोड़ा सा लुआब दहन निकाला आका ने, और थोड़ा सा सब्ज़ी में डाल दिया और थोड़ा सा आटे में डाल दिया, और इरशाद फरमाया जाबिर से, जाबिर अपनी बीवी से कह दो रोटियां बनाती रहे, औरों को भी बुला ले बनाने चाहे, बनाती रहे, सब्जी निकालते रहे, खाना खिलाते रहो, रोटियां देते रहो। मुस्तफ़ा फरमाते, जाबिर खाना शुरू करो। खाना शुरू हुआ। 1 ने खाया, 2 ने खाया, 4 ने खाया, 5 ने खाया, 10 ने खाया, 20 ने खाया, 50 ने खाया, 100 ने खाया, 200 ने खाया, 400 ने खाया, 500 ने खाया, 600 ने कहा, 1000 ने खाया। जब 1000 लोगों ने खाना तनावुल फरमा लिया और जब सब वापस चले गए, पता लगाया काय की बरकत से इतना छोटा सा खाना इतना बड़ा हो गया। तो कहने वाले ने कहा, ये किसी और चीज़ की बरकत नहीं है, ये आका
आका के थूक शरीफ की बरकत है, आका के लुआब दीन की बरकत है। वो हमें कहने दो, जब आका के सिर्फ थूक शरीफ का आलम ये है तो मुस्तफ़ा की ज़ात अक़दस का आलम क्या होगा, आका की मुकम्मल शान का आलम क्या होगा। किसी ने कहा दाना 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 मेरे हुजूर का है, कुल खजाना मेरे हुजूर का है, मग़फ़िरत चाहिए चले आओ बख्शवाना मेरे हुजूर का। आका के लुआब दैन की मिसाल नहीं ला सकते लोग। आका की ज़ात अक़दस की बात क्या करते हैं आका के ज़ात अक़दस की बात हम तो अर्ज़ करते हैं। बात जब लुआब दैन की आ गई ना तो इसकी एक झलकी और पेश कर दूँ। हज़रत अली हैं, आँखें दुख रही हैं हज़रत अली की। मुस्तफ़ा ने फरमाया अली क्या बात है, काका आँख दुख रही हैं। आका ने वही लुआब दैन शरीफ निकाला, आँखों पर लगा दिया, दुखती हुई आँख सही हो जाती है। क्या शान है मुस्तफ़ा की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पिंडली में, अबू बकर सिद्दीक़ की एड़ी में सांप ने काट लिया, जहर से चेहरा मुतासिर हो। मेरे नबी फरमाते हैं क्या बात है सिद्दीक़, क्या बात है मेरे यार। सिद्दीक़ कहते हैं आका, सिद्दीक़ कहते हैं आका बड़ी तकलीफ़ है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने लुआब दहन शरीफ निकाला और लगा दिया, तकलीफ़ ख़त्म हो गई। एक साहबी आ गए और आँख निकल गई पूरी। ध्यान हाजिर आपका, आँख पूरी गड़े से निकल गई। हाथ पे रख के आँख ले आए और मुस्तफ़ा के सामने कहने लगे आका आँख निकल गई, आँख निकल गई। मेरे मुस्तफ़ा ने आँख को लिया आका ने लुआब दैन शरीफ लगाया और आँख को आका ने उस आँख के घेरे में फिट कर दिया। उनसे पूछा कैसा चमक रहा है। जवाब मिलता है जब तक आका का हाथ नहीं लगा था कम चमक रहा था, आका का हाथ लग गया है तो आँख की रोशनी में भी इजाफा हो गया। क्या बात है मुस्तफ़ा की। एक साहबी के हाथ का बाजू कट गया, गिर गया, कट कर ऐसे नीचे को आ गया, आका की बारगाह में आ गए हाथ लेकर के। मुस्तफ़ा ने क्या बात है, आका हाथ का बाजू चला गया। मुस्तफ़ा ने लुआब दहन शरीफ लगाया और हाथ सही हो जाता है। हाथ पूछा गया कैसा महसूस कर रहा हो, कहा जब तक आका का लुआब दहन नहीं लगा था तो इतनी ताकत नहीं लग रही थी, लेकिन जब से आका की नजरें करम पड़ी है तो लगता है मेरे बाजुओं में ताकत ज्यादा हो गई है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की बरकत है। आका की शान का आलम कौन क्या अंदाज़ा लगाएगा मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान का। मैं अर्ज़ कर दूँ हदीस कुदसी है आका की शान। चाहे एक बात तो अर्ज़ कर दूँ, वरफ़ाना लका ज़िक्र के ज़िमन में अल्लाह ने फरमाया हमने बुलंद किया है तुम्हारे ज़िक्र को। क्या आका के ज़िक्र की बुलंदी कोई जानता है? नहीं जानता। रब जानता है या उसकी अता से उसका महबूब जानता है। अच्छा, आका के बाद तमाम नबियों रसूलों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका? अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे बड़ी शख्सियत कौन? उस शख्सियत को जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। अबू बकर सिद्दीक, मेरे मुस्तफ़ा अबू बकर से कहते हैं या बा बकर लम यारिफ हकीकती सिवा रब्बी। ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अच्छा, मैं एक बात इश्क की बात अर्ज़ कर दूं, आका ने अबू बकर से ही क्यों कहा? आका ने अबू बकर से ही क्यों कहा? आका ने सईदो साद से क्यों नहीं कहा? आका ने कतादा से क्यों नहीं कहा? आका ने जाबिर से क्यों नहीं कहा? आका ने और सहाबी से क्यों नहीं कहा? आका ने अबू बकर से ही क्यों कहा? दरअसल बात ये, अबू बकर जो हैं ये आका के बचपन के दोस्त हैं। सुभान अल्लाह, बचपन के दोस्त। और मैं और आप जानते हैं ना, वहाँ यूनुस साहब से मेरी मुलाकातें हो गई तो ये जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी के शब व रोज़ क्या हैं। अल्लामा अरमान साहब किबला के साथ में बचपन से रह रहा हूँ, ये जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी के शब व रोज़ क्या है, हकीकत क्या है। सईदो साद को आका के साथ रहे हुए इतना टाइम नहीं गुजरा जितना टाइम जनाबे अबू बकर को गुजरा है, तो जो जिसके साथ जितना ज़्यादा रहता है वो उसकी हकीकत को उतना ज़्यादा समझता है। अबू बकर आका के साथ ज़्यादा रहे, गार में रहे, जलवत में रहे, गलवत में रहे, तजारत में रहे, गार में रहे,
اور آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ، مزار میں بھی حضور کے ساتھ۔ ابو بکر سے آقا نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مطلب کیا ہے؟ ابو بکر تم نہیں جانتے، تو جب ابو بکر نہیں جانتے تو پھر اور صحابی کا مطلب نہیں کہ انہوں نے حقیقت مصطفیٰ کو سمجھ لیا یا جان لیا۔ ہم تو اتنا کہیں گے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ سطا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو سطا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ یا آقا کی شان ہے کہ ویسے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی فرمان رب کا، روایت مصطفیٰ کی۔ اللہ فرماتا ہے جعل لولا کا لما خلقت الافلاق، لولا کا لما خلقت الارضین، لولا کا لما خلقت الدنیا ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا العرش ولا الکرسی ولا الجنت ولا النار۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا روایت کرتے ہیں رب فرماتا محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آسمانوں کو نہ بناتا، زمینوں کو نہ بناتا، چاند کو نہ بناتا، سورج کو نہ بناتا، دن کو نہ بناتا، رات کو نہ بناتا، عرش کو نہ بناتا، کرسی کو نہ بناتا، جنت نہ بناتا، دوزخ نہ بناتا، کائنات کی کسی چیز کو وجود نہ دیتا۔ اے محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود تھا تو ہم نے کائنات کو بنایا، اگر تیرا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو نہ بناتا۔ تبھی بریلی کے قلندر نے پکار کے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ آقا ہیں تو کائنات، آقا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ محبوب کے صدقے میں سب بنایا، محبوب کے صدقے میں سب بنایا، اس لیے کہ محبوب کو مانو اور ماننا پڑے گا۔ ایمان میں کامل تبھی ہوگا جب اپنے آقا کو دل و جان سے مان لے۔ بس میں تقریر کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں بات اپنی۔ ایمان میں کامل تبھی ہوگا جب آقا کو دل سے مان لے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے تم میں مومن کامل یعنی ایمان میں کامل تب تک انسان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، غرض یہ کہ ساری چیزوں سے جب تک میں پیارا نہ ہو جاؤں تب تک تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب کیا نکلے گا؟ آقا سے محبت کرنا یہ ایمان کو مکمل کرنے کی شان ہے، شان۔ یہی تو مطلب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں جملہ ہی، آقا کو مانو کیونکہ ان کے ماننے میں ہی عافیت ہے، ان کے ماننے میں ہی جنت ہے۔ آقا کو مانو اور آقا کی بھی مانو، آقا کو مانو، آقا کی مانو۔ آقا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ سب تن دھن سے، تن من دھن سے کہتے رہو یا رسول اللہ سب تیرے لیے۔ اور آقا کی ماننے کا مطلب یہ ہے، حضور فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ اب ذرا دیکھ تو صحیح، آقا کو ماننے کا مطلب یہ کہ آقا سے پیار کیا جائے، اور آقا کی ماننے کا مطلب یہ کہ آقا جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس چیز کو پسند کیا جائے۔ یہی تو مطلب ہے۔ اب مجھے بتائیں کون کون ایسا ہے جو آپ سے لے کر کے نماز کی پابندی کرے گا؟ میں کوئی مستحب یا مباح کام تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فرض بات ہے، یہ تو پڑھنی ہے، ورنہ قیامت میں کیا شیخ سعدی کہتے ہیں نا روز محشر کے جہاں گداس بود اولی پرسش نماز بود۔ محشر کا دن جانوں کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ یہ ہے مین مقصد، یہی مین تقریر ہے جو اب میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ آپ نماز پڑھیں گے
پڑھیں گے نا؟ ذرا مچل کے کہیں انشاءاللہ سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ حضور کے جلسے میں بیٹھ کر، حضور کی محفل میں بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ نماز پڑھیں گے. نماز اگر میں آپ سے کہوں پورے مجمع میں ہے کوئی حضور کا غلام ایسا کہ جو چہرے پہ بھی داڑھی رکھے گا؟ ارے واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ. کیا نام ہے تمہارا؟ کھڑے ہو جاؤ. واہ سبحان اللہ. اچھا مسافہ کر لو. اللہ اچھا. یہ بچہ اللہ پاک اس بچے کی عمر میں بھی، اور پروردگار عالم جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ ان کو اس پر استقامت عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ حضور کی سنت. ان کے ساتھ دینے والا کوئی اور ہے؟ بھائی میں کوئی بات تو نہیں کر رہا ہوں ایسے، میں تو حضور کی بات کر رہا ہوں. میں کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں میرے ابا کی سنت اپنا لو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں رسول پاک کی سنت کو اپناؤ نا. سب حضور کے تو امتی ہیں. یا کوئی یہ کہنے والا ہے کہ وہ داڑھی رکھ کے تھوڑی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے؟ علامہ ارمان صاحب کم خوبصورت لگ رہے ہیں، ہمارے مفتی مان صاحب کم خوبصورت ہے، حضرت کم خوبصورت لگ رہے ہیں. مجھے بتائیں کیا داڑھی رکھ کے خوبصورتی کم ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. تو سب خوبصورت تو بننا چاہتے ہیں. ارے بھائی سب خوبصورت بننا چاہتے ہیں نا، بننا چاہتے ہیں. تو ذرا محبت سے ہے کوئی حضور کا غلام پورے مجمع میں جو کہے کہ ہاں ہم بھی حضور کی محبت میں اپنے چہرے پہ داڑھی رکھیں گے؟ ارے واہ سبحان اللہ. آگے آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ میرے بھائی، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. اچھا آپ بھی کھڑے ہو جاؤ. ارے بھائی کیا نام ہے ان کا؟ توصیف بھائی، یہاں کھڑے ہو جاؤ. آپ بھی. ارے ماشاءاللہ ادھر کو دیکھیں، آپ ادھر کو دیکھیں، لوگوں کی طرف کو سیدھا ادھر کو کھڑے ہو جائیں. یہ چہرے آپ ہی کی بستی کے ہیں نا؟ آپ میں سے ہم میں سے کسی کے بچے ہیں نا؟ میرے اور آپ کے گھرانوں میں سے کسی کے شہزادے ہیں آپ بھی؟ ارے سبحان اللہ. آج کی تقریر واقعی تقریر ہو گئی. یہ کل یا پرسوں تک نہیں بلکہ میدان محشر میں بھی یاد رکھی جائے گی. یہ چار نوجوان ہے کوئی ایسا جو ان چار کی نسبت کو پنجتن کے نام پہ 5 تک پہنچا دے؟ ارے واہ آ جاؤ چچا، آ جاؤ، اٹھیے، آ جاؤ. کیا پتہ کاٹ رہے ہو؟ ارے واہ سبحان اللہ. ہے کوئی ایسا ان چار کے ساتھ 5 کھڑے ہو، 5واں ہو جائے پنجتن کے نام پر؟ تھوڑا ادھر کو سامنے سے ہٹے میرے بھائی، تھوڑا سا سامنے سے ہٹ جائیں. امید ہے کہ آج انشاءاللہ العزیز بہت تیزی سے ایک لمبی فہرست اور لمبی تقریر ہو ہی گئی ہے. میرے لمبی تقریر کا ایک لمبا سلا بھی تو پہنچنا چاہیے. ان 4 کا ساتھ دینے کے لیے ہے کوئی ایسا 5واں؟ ہے کوئی ایسا؟ میرے بھائی ایک بات تو بتا، دنیا میں اگر داڑھی رکھنے سے کوئی یہ کہے نا، یہ کہے کہ داڑھی رکھنے سے انسان کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، یا داڑھی رکھنے سے انسان کی خوبصورتی کم ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جاہل ہے. سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو یہ کہے کہ داڑھی رکھنے سے انسان کی خوبصورتی کم ہوتی ہے. مجھے بتا دنیا میں سب سے خوبصورت چہرہ کس کا ہے؟ کس کا؟ مصطفیٰ کا سب سے خوبصورت چہرہ. بتاؤ آقا کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ آقا کو ایسا بنایا گیا خلقت مبرأ من کل عیب. آقا کو ہر عیب سے بری پر پاک پیدا کیا گیا ہے. آقا کی شان یہ ہے. اور آج ہمیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم چہرے پہ داڑھی رکھ لیں تو حسن کم ہو جائے گا، اور چہرے پہ حضور کی سنت بڑھا لو تو انسان کے حسن میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے. یہ سنت مصطفیٰ کی شان. بہرحال 4 ہو گئے، ہے کوئی 5واں؟ ہے کوئی 5واں؟ میلاد آپ کر رہے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، نوجوان بھی بیٹھے ہیں. اگر تمہیں کوئی نقصان ہو تو میں ذمہ دار ہوں، پورا ممبر ذمہ دار ہے. اگر داڑھی رکھنے سے کوئی نقصان ہو جائے تو قیامت میں دامن پکڑ لینا کہ ہمیں یہ نقصان ہوا تھا داڑھی رکھنے سے. اس لیے حضور کے غلاموں حضور کی بات کرو نا، حضور کے غلاموں حضور کی بات کرو نا، حضور کی بات کرو، حضور کی نعتیں پڑھو. اور آخری بات، بس آخری بار کہہ رہا ہوں، پنجتن کو تو سب مانتے ہیں نا؟ پنجتن کو ماننے والے تو سب ہیں نا؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں کون کون ماننے والے ہیں؟
सभी मानते हैं पंजतन। आप मैं सबसे पंजतन के नाम पे कह रहा हूँ, आखिर पंजतन के नाम पे कह रहा हूँ, है कोई 4 को 5 में तक बढ़ाने वाला? अरे वाह मेरे यार, वाह वाह मेरे लाल, तूने दिल जीत लिया वाकई। आज वाकई जिंदगी का मिजाज। अल्लाह पाक इसको शाद रखे, इसको आबाद रखे, अल्लाह इसके वालिदैन को लंबी उम्र अता फरमाए, परवरदिगार आलम इसकी हर जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक इसकी चाहत और इस पर इस्तिकामत, इस ताम्मा इसको अता फरमाए। 5 हो गए, 5।